سڑک میں بھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے اور ان کو سواری کر کے دوسروں پر لاد کر کے دوسروں پر بٹھا کر کے چلایا ہے، کہ گھوڑوں پر، خاصیوں پر، اونٹوں پر، اور سمندر ہے تو کشتیوں پر۔ یہ کیا ہے کہ یہ بنی آدم کا اکرام ہے۔ تو یہ اپنے احسان کو اللہ نے جتایا ہے کہ ہم نے اولاد کی آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، اور خشکیوں میں، سمندروں میں ان کو دوسری جانوروں پر سوار کر کے، دوسری چیزوں پر سوار کر کے چلایا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم نے ان کو پاک چیزیں روزی میں دی ہے۔ اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھلاتا، یہ خود ناپاک بناوے وہ الگ بات ہے، یا ناپاک کھاوے وہ الگ بات ہے۔ اللہ کبھی کوئی ناپاک چیز اور غلط چیز بندے کو کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ یہ کوئی اپنی چیز کو غلط بنا دے وہ الگ بات ہے۔ کہ آدمی اپنی روزی کو ناپاک بنا دے، اپنی روزی کو گندی بنا دے، یا گندی چیز کو روزی بنا دے، یہ اس کے کرتوت ہے۔ اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک چیزیں کھلائے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے ان کو روزی دی ہے صاف پاک چیزوں سے۔ طیبات، آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی روزی ہے آسمان سے پانی، کہ آسمان سے پانی برسا کہ زمین والوں کی روزی کا سامان ہو گیا۔ کہ سب کی حیات کا دار و مدار پانی پر کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے۔ پانی بند ہو جاوے تو زندگیوں کا حیات کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے۔ زمین کی مخلوق، ان کی زندگی خطرے میں، تو پانی برسا دیا پاک، اور پھر پانی سے جو پیداوار ہوئی وہ بھی پاک، جو اناج آتا ہے زمین میں سے اگ کر کے وہ بھی پاک، جو پھل آتا ہے درختوں پر وہ بھی پاک۔ تو کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے طیبات اور پاکیزہ چیزیں ان کو رزق میں دی ہے۔ اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں دیتا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ اکرام ہے میرے دوست، اور یہ اکرام اس کا احسان ہے اور موت تک ہے، کہ اکرام موت تک چلے گا، اور پھر روزی کا مسئلہ موت تک چلے گا۔ جی ہاں، جب موت آئے جب روزی بند ہو جائے گی۔ پھر اگلا کام یہ ہے کہ یہ تو سب ہم نے اپنے ذمے لیا ہے، اور بندوں کے ذمے کیا دیا ہے کہ اللہ نے بندوں کے ذمے اس کے حکموں کے پورا کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ کہ ہمارے حکم پورے کرو گے، حکم کو ادا کرو گے، حکم کو چھوڑنا نہیں ہوگا، حکم کو توڑنا نہیں ہوگا۔ نہ چھوڑنے کی اجازت ہے نہ توڑنے کی اجازت، بلکہ حکموں پر اپنی کامیابی کا یقین کر کے اللہ کے ایک ایک حکم کو اس کے طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ زندگی وہ اطاعت کے لیے دی ہے۔ نبیوں کو بھیج کر کے اطاعت کے طریقے بتائے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے، اللہ کی تابعداری کیسے کرو گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ زندگی اطاعت پر گزرے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کی ایک ہی غرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمانے سے بندوں کی زندگیوں میں اطاعت قائم کرائے۔ اطاعت اصل ہے، تابعداری
اطاعت تابعداری کہ یہ اصل ہے، اور اصل اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان مجمل ہے، میں ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کر لیے. تو یہ اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے. تو اللہ کے سے تعلق پیدا کرنے کی کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے بیوی بچوں سے تعلق ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کے ساتھ نوکری ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے تعلق پیدا کیا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو کہا اللہ سے جو تعلق پیدا ہوا ہے وہ بندگی اور عبادت کا تعلق ہے، اطاعت کا تعلق ہے. بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بندگی اور اطاعت کا ہے. اللہ کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. پھر زندگی کی تمام شعبوں میں اور زندگی کی تمام حالتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس حالت میں اللہ ہم کو کیا حکم دیتا ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کو کیا راستہ اور طریقہ دکھایا ہے. اس کو دیکھ کر کے چلنا، اس کا نام ہے اطاعت. تو زندگی کا اصل مقصد وہ ہے ہماری زندگیوں میں اطاعت آوے. نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی تعلیم اطاعت کے لیے ہوتی ہے. کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں کی. تو ہم کو ایمان کے بعد اطاعت کی دعوت دی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر معصیت ہے. معصیت کے معنی نافرمانی، کہ ایمان لاوے اور نافرمانی کرے. کہ یہ سخت بات ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لاوے اور اس کی نافرمانی بھی کرے. یہ سخت بات ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہے کہ میرا پروردگار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ اقرار ہوا، پھر اسے نافرمانی کرے تو یہ بات سخت ہے. اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اور خطرے کی چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا ہے، کہ اللہ ناراض ہو گئے. کہ یہ سب زیادہ خطرے کی چیز ہے کہ جب اللہ ناراض ہوں گے نافرمانیوں کی زندگی سے تو اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کا بدلہ دیں گے. یہ اصول ہے کہ جنہوں نے ہم کو ناراض کیا ہم نے ان سے بدلہ لیا. فرعونیوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کہتے ہم کو ناراض کیا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت پہنچائی، زندگی کا طریقہ بتایا، انہوں نے ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی. کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان کے ایک ایک کو پانی میں ڈبایا. اغرقناہم اجمعین، ایک ایک کو ایک ساتھ پانی میں ڈبایا. یہ کیوں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو نافرمانی کا ان سے ہم نے بدلہ لیا ہے. یہ اصولی بات فرمائی کہ نافرمانیاں ہوگی تو بدلہ لیا جائے گا، اور نافرمانی کے جواب میں اطاعت اور تابعداری ہوگی تو اکرام اور اعزاز ہوگا. یہ دستور ہے کہ اطاعت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. اطاعت وہ رحمتوں کا ذریعہ ہے.
اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آتی ہے۔ دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے سیدھا راستہ ملے گا۔ جو اطاعت نہیں کرے گا وہ بھٹک جائے گا، اور جو اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، حکم کو دیکھ دیکھ کے چلے گا، اس کو سیدھا راستہ ملے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جو کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول والا راستہ پاؤ گے۔ تو یہ سب دستور اور اصول بتائے گئے ہیں زندگیوں میں، تاکہ زندگیاں جو ہے اصولوں پر آوے۔ ہاں، حیوانوں کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، ان کی زندگی کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کو اس کا شعور نہیں دیا گیا، ہم کو اس کا شعور دیا گیا کہ تمہاری زندگی ابد نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ کسی نتیجے پر جانے والی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کا نتیجہ سامنے رکھے کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ آئے گا۔ ہاں، میری زندگی کا کیا نتیجہ آئے گا۔ اللہ نے نتیجے کے لیے آخرت کو رکھا ہے، اور زندگی کو صحیح بنانے کے لیے دنیا کو رکھا ہے، کہ دنیا میں زندگیاں صحیح بنانے کی ہدایتیں آئے گی، کہ اس طرح زندگی صحیح بنے گی، زندگی اس طرح صحیح بنے گی، اور آخرت میں اس کا نتیجہ آئے گا۔ اس لیے دنیا میں دعوت ہے، دنیا میں ہدایت ہے، دنیا میں محنت ہے، کہ دنیا میں اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا ہے، ایک راستہ خدا کا ہے۔ ایک راستہ ہوا کا، ایک راستہ خدا کا۔ ہوا کہتے ہیں انسان کے نفس کی خواہشات کو۔ ہاں، اندر ایک طاقت رکھی گئی ہے انسانوں میں، وہ طاقت ہمیشہ غیر خدا کی طرف لے جاوے، وہ طاقت غیر خدا کی طرف لے جاوے۔ ہاں، وہ طاقت نفس کی طاقت کہلاتی ہے، اسے خواہشات کہتے ہیں، اس کو ہوا، خواہشات۔ تو ایک مادہ انسانوں میں خواہشات کا رکھا ہے، اور خواہشات کا اندر سمندر ہے، معمولی نہیں ہے، سمندر۔ اتنی خواہشیں بھری ہوئی ہے کہ ساری دنیا اس کو خواہشات میں مل جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ اور مانگے کہ اور لاؤ، اور لاؤ۔ ایسی خواہشات اندر رکھی گئی ہے۔ اور دوسری طاقت، یہ دوسری طاقت ہدایت کی طاقت رکھی گئی ہے، ہدایت کی طاقت، کہ وہ خواہشات کے مقابلے میں حق پر اور ہدایت پر چلے، یہ طاقت بھی رکھی گئی ہے۔ جانور میں صرف خواہشات کی طاقت ہے، فرشتوں میں صرف ہدایت کی طاقت ہے، ان میں خواہشات نہیں ہے۔ جی ہاں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت بتائی کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا، نورانی ہے وہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت و تابعداری میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر تسبیح میں رہتے ہیں۔ اور حیوان ہمیشہ خواہشات میں ہوتا ہے۔ یہ بیچ کا آدم کی اولاد انسان، ان میں اللہ نے خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے، اور ان میں اطاعت اور تابعداری کی بھی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے خواہشات میں سے نکل کر اطاعت پر آؤ۔ خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ حیات الصحابہ پڑھو گے، کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتے۔ حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنی خواہشات میں سے نکل کر حکموں پر آئے۔ جی ہاں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی، یہ کرامت ہے ان کی۔
عجیب کتابیں ہیں، لیکن بیچاری وہ کتاب تو پچھڑ گئی ہے۔ ہاں، علم و ذکر سے تبلیغ والوں کی وابستگی نہیں ہے، صاف بات کہتا ہوں کہ علم و ذکر سے وابستگی نہیں ہے۔ نفر سفر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا نفر سفر صرف نفر سفر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا نفر سفر علم و ذکر کو پھیلانے کے لیے ہے۔ جس طرح چکی چلتے ہیں تو آٹا چاروں طرف گرتا ہے، دانے لیے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، پھر چکی پھر حرکت دی جائے گی۔ جب حرکت ہوگی دانوں کے ساتھ تو چاروں طرف آٹا گرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کھاؤ پیو بیٹھو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ پہلے روز سے امت کو حرکت دی ہے۔ ہاں، کہ حرکت میں رہو۔ حرکت میں کیوں ہے کہ یہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ جب بہترین چیز حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی، کوئی بدبودار چیز حرکت میں آئے گی تو بدبو پھیلے گی۔ کہ تم بہترین امت ہو، اللہ کے حکموں کے امانت دار ہو، اللہ کے پر ایماندار ہو، رسول کے تابع دار ہو، اس لیے تم کو حرکت دی گئی ہے تاکہ تمہاری ذریعے سے رسول کی تابع داری کا سبق اب بھی لوگ سیکھیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کا سبق بھی سیکھیں، اور زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سیکھیں۔ بہتری کہ بہتری کے یہ وجوہات ہیں۔ تو ہماری اصل امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایمان اور علم یہ اصل ہے۔ ایمان کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان نصیب فرمایا۔ پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایمان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو ایمان جب آئے گا تو اللہ کی اطاعت چاہے گا، کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارو، اور جو نافرمانی والی لائن ہے اس سے ہٹے کٹے رہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کی دنیا میں آنا، ان کی دعوت، کہ ان کی دعوت اسی ایک کام کے لیے ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے، کہ زندگی کی آزادی ختم ہو جائے، نفس پرستی ختم ہو جائے۔ وہ کیسی زندگی گزارے؟ کہ ایمان والی زندگی گزارے، اطاعت والی زندگی گزارے۔ یہ ایمان اور اطاعت تو اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کی زندگی گزارے۔ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف کا معاملہ کریں گے۔ ہاں، اپنی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اپنی زندگی تقوی پر گزاریں گے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر انسان کے وجود میں اللہ نے تقوی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کی ضمیر میں، ہر انسان کے دل میں، اس کے حیات میں دو طاقتیں رکھی ہے، ایک طاقت نافرمانی کرنے کی بھی ہے اور ایک طاقت تقوی پرہیزگاری کی بھی ہے۔ ایسی ہماری پیدائش ہے کہ ہمارے اندر گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے اور پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے۔ نبیوں نے آ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو طاقت گنہگار بننے کی ہے اس کو دباؤ، اس کو ختم مت کرو، اس کو دباؤ، اور جو طاقت اللہ کے اطاعت کرنے کے ہے اس کو بڑھاؤ۔
ابو ہریرہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا سو گئی بیٹھ کے یہاں؟ نہیں سو مت۔ ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں اپنی جوانی کے جوش میں، اس لیے میں آپ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کہ میں خصی ہو جاؤں، جیسے جانوروں کے خصی کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی طاقت اللہ نے دی ہے وہ طاقت کو فنا کرو، کہ طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ مردوں کو مردانہ طاقت دی ہے، عورتوں کو زنانہ طاقت دی ہے، کوئی اپنی طاقت کو فنا نہ کرے، کیونکہ ان طاقتوں سے بھی کچھ مقصود ہے، اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اگر کسی کی قسمت میں زنا ہے تو وہ زنا ہو کر کرے رہے گا، اس لیے کہا، اس لیے کاٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جو طاقت دی ہے اس کو فنا نہیں کرنی ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو طاقت گناہوں کی ہے کہ اس کو دباؤ، اور جو طاقت اطاعت کی ہے اس کو بڑھاؤ، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاہدہ، ایک محنت، کہ اپنے آپ کو کرنے کے کاموں کا زیادہ پابند بنو، زیادہ پابند کرو طریقے کو سامنے رکھ کر، تاکہ نہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ مزمحل اور کمزور ہو جائے، اس کو ختم نہیں کرنی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ہاں کہ حکموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو حکموں کا پلہ بھاری رکھو، حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری رکھو۔ ہاں جب حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری ہوگا تو نافرمانی والی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام دیا ہے، نمازیں دی ہے، روزے دیے ہیں، جی ہاں عبادت ہے کہ وہ عبادتیں اسی وجہ سے ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ کے اطاعت اور اس کی تابعداری کا کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ فرض عبادتیں، نفلی عبادتیں، جی ہاں اجتماعی عبادتیں، انفرادی عبادتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی طاقت بھی دی ہے۔ ہاں گناہ کی بھی طاقت دی ہے، تو گناہ کی طاقت کے مقابلے میں عبادت والی طاقت بڑھے، اور اس کے لیے دعوت چلائی ہے اللہ نے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی آتا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جب دعوت قائم ہوتی ہے تو عبادت قائم ہوتی ہے۔ ہاں دعوت زندگی میں آئی کہ عبادت آئے گی، کہ دعوت میں بھی پھرتے ہیں اور عبادت میں کمزور ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنی دعوت میں بھی ہوتے تھے، اپنی عبادت میں بھی ہوتے تھے، اور امت کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ اپنی دعوت کے ساتھ اپنی عبادت کو بڑھاؤ، فرائض کو بھی ادا کرو، نوافل کو بھی ادا کرو، عزیمت کو اختیار کرو، تاکہ کسر باقی نہ رہے۔ ہاں یہ دعوت اگر ہضم ہوئی ہے تو مزاج عبادت کا بنے گا۔ ہاں جو دعوت کی محنت دی ہے اگر یہ محنت ہضم ہوئی ہے تو عبادت بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھو، کہ وہ اپنی دعوت میں لگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتیں بھی بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اس لیے دعوت کی ہضم ہونے کی علامت ہے کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی، یہ محنت جتنی ہضم ہوگی، عبادت بڑھ جائے گی۔ ہاں
فرائض کہ فرائض کا اہتمام ہو جائے گا، فرائض کا کہ فرائض کا اہتمام ہو جائے گا کہ فرائض کو اہتمام سے ادا کرو، کیونکہ یہ فرائض اللہ کے حقوق ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ نماز کہ نماز اللہ کا حق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو نماز کہ نماز اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا، معاذ اتدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تو یہ تعلیم دی ہے اپنی دعوت کے ساتھ کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی دیکھے کہ دعوت میں رہتے ہوئے میری عبادت کتنی ہے۔ ہاں یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ صحابہ کرام کی عبادتیں بہت زیادہ تھیں، رات رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ فرائض بھی ادا ہوتے تھے، نوافل بھی ادا ہوتے تھے، کیونکہ دعوت عبادت کی دعوت ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، خالی نفر اور سفر پر گزارا نہ کریں کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے نفر سفر کر رہے ہیں، کہ اس پر گزارا مت کرو، یہ تو ایک ہی کام ہوا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ نفر سفر تو 6 نمبر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ یہ فرماتے مولانا امام الحسن کہ نفر سفر خروج یہ تو 6 نمبر ہے نا، باقی 5 کہاں گئے؟ تو ہم کو کام دیا ہے میرے دوستوں، ہاں خالی نفر سفر پر نہیں ہے بات، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے۔ ایک تو ایمان میں کمال آئے، اور ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف پڑے۔ کہ ہدایت دیں گے تو ہدایت کا اثر اوپر ہوگا، اندر خدا کا خوف ہوگا۔ محنت پر ہدایت دیں گے، ہے نہیں کہ محنت پر ہدایت ملے گی، تو ہدایت کا کیا اثر ہوگا کہ ہدایت کا ایک اثر اوپر ہوگا، جی ہاں ایک اثر اندر ہوگا۔ کہ اوپر کیا اثر ہوگا کہ اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، جی ہاں اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، اور اندر سے کہ اندر سے خدا کا ڈر ہوگا۔ والذین تدعوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، کہ جو ہدایت پر چلتے رہیں گے تو ہم اوپر سے ان کی زندگی سدھاریں گے، ان کے اعمال ان کی حرکات صحیح ہو جائیں گے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری حرکات سکنات سنت کے مطابق ہو۔ ہماری زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی نصرت کے لیے ہو، کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ ایسی محنت کریں کہ دین کو پانی ملے، کہ دین امت کی ہر شعبے میں پہنچ جائے، تاجروں میں تجارت کا، مزدوروں میں مزدوروں کا، اقتدار والوں میں اقتدار کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین۔ محنت کی وجہ سے کہ جب محنت ہوگی تو ہر شعبے میں اس کا دین آئے گا، یہ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ اوپر، اور اندر یہ اندر تقویٰ ہوگا، اندر خدا کا ڈر ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنی عبادتوں میں اخلاص کا بھی اہتمام کریں گے، ہاں کہ اللہ کے لیے ہو جائے، غیر خدا کے لیے کوئی چیز ہوئی تو وہ تو کام کی نہیں ہے۔ کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ ہدایت ہی ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کہ اچھی چیز ہے کہ وہ تھوڑی ہے، ایک پھول ہے تو وہ پھول اپنی خوشبو دے گا، دوسری کوئی چیز نہیں دے گا، ہاں کیوں اچھی چیز ہے۔ تو کہا کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو ایک تو ہماری ذمہ داری میرے دوستو
کہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اور دوسرا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا کوئی نتیجہ، اپنے عمل کی کوئی غرض دنیا میں نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ ہماری آخرت بنا لے، کیونکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اللہ اس کی آخرت بنائیں گے۔ دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، وہ تو رہے گی نہیں، نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، یہ تو گزرے کے لیے تو گزرنے کے گزر جائے گی۔ اصل آخرت ہے کہ آخرت کی دو صفت ہے، والآخرت خیر و ابقا، کہ آخرت تو بہت بہتر ہے دنیا سے، کہ دنیا میں تو زوال آتا ہے، آخرت میں زوال نہیں ہے۔ دنیا میں تغیر آتا ہے، آخرت میں تغیر نہیں ہے۔ دنیا میں تغیر آتا ہے نہیں آتا، آپ کا بچپنا ہو گیا، پھر جوانی ہو گئی، پھر بڑھاپا ہو گیا، یہ تغیر کہلاتا ہے۔ یہ دنیا تغیر سے خالی نہیں ہے، آخرت میں تغیر نہیں ہے، بلکہ آخرت میں خیر ہے تو وہ خیر باقی ہے، ختم نہیں ہوگی، اور اگر شر ہے تو وہ شر بھی باقی رہے گا۔ والآخرت خیر و بقا، آخرت کی صفت بتائیے کہ آخرت میں خیر بھی ہے اور بقا بھی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو آخرت والا بنایا ہے کہ اپنے کام سے آخرت چاہو اور کچھ مت چاہو۔ جب اللہ کو راضی کرو گے تو آخرت اللہ تعالیٰ بنا کر کے دیں گے۔ صحابہ کی صفت یہی تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ حضرات اپنا کام کس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے کام میں اللہ کی رضا چاہتے تھے، جب تک اللہ کا فضل مانگتے تھے اور اللہ کی رضا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ کا فضل مانگتے تھے۔ فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے فضل مانگتا ہوں، تو فضل میں تندرستی بھی ہے، فضل میں روزی بھی ہے، فضل میں جنت بھی ہے۔ وصل اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل مانگا کرو کہ فضل میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی جس کے تم محتاج ہو، یہ کہا تو اللہ سے فضل مانگا کرے۔ تو یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے۔ دوسری صفت کیا تھی ان کی کہ وہ اپنے کام سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل بھی چاہتے تھے، یہ تو اپنے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہو جائے، اور اللہ کی نسبت سے کہ اللہ کی نسبت سے یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہاں، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ تو سب سے بڑی بات۔ تو ایک ہدایت یہ دی گئی ہے کہ دین کا کام کریں گے، اور دین کا کام کرنے سے کیا چاہیں گے کہ اللہ کو راضی کریں گے۔ تو ایک تو اللہ نیت سے راضی ہوگا، دوسرا اللہ صحیح ترتیب سے راضی ہوگا۔ نیت صحیح ہے اور عمل کی ترتیب صحیح نہیں ہے کہ تو بھی نہیں۔ اسے نبی آ کر کے نیت بھی سکھاتے ہیں، عمل بھی سکھاتے ہیں، اور عمل کی ترتیب بھی سکھاتے ہیں۔ ان تینوں سے دین مکمل بنتا ہے۔ عمل ہوا، عمل کی ترتیب صحیح ہوئی، اور عمل کی ترتیب کی نیت صحیح ہوئی، اسے بنتا ہے دین۔ اس لیے دین کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ تو دیکھا دیکھی ہو جائے گا، ایک کو دیکھ کر دوسرے نے کر لیا، جیسے آج ہے، ہاں، یہ دیکھ کر کے وضو کر لیا، دیکھ کر نماز پڑھ لی، حج میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کرتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمالوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے۔ علم و ذکر کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا، جیسے روشنی کے بغیر اندھیرا دور نہیں ہوتا، ایسے ہی علم و ذکر کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہ علم و ذکر خالی تبلیغ میں نہیں ہے، وہ تو ہمیں پہلے سے چلا رہا ہے۔
کہ دین تو علم و ذکر کا نام ہے. کہ دین میں کیا ہے؟ کہ دین میں علم و ذکر ہے. علم سی چیز کا، علم جن باتوں کا کرنا ہے اس کا علم، جن باتوں سے بچنا ہے اس کا علم. ہاں، علم سے یہ مراد ہے کہ جن باتوں کو کرنا ہے اس کا علم، جن باتوں سے بچنا ہے اس کا علم. یہ ہونا چاہیے تاکہ بچنے کی چیز سے بچے اور کرنے کی چیز سے کرے. اس علم کو علم شریعت کہتے ہیں. علم شریعت کہ یہ چیز کرنے کی ہے، یہ چیز بچنے کی ہے. تو جس علم میں کرنے بچنے کی باتیں بتائی جائیں اس کو شریعت کہتے ہیں. کہ شریعت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اتنا کرو، اتنا مت کرو. اس لیے یہ علم بھی ضروری ہے، ورنہ عمل ہی غلط ہو جائے گا. دوسرا علم جو ہم کو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ صحیح عمل کرنے سے کیا ملے گا، صحیح عمل کرنے سے کیا ملے گا، اور عمل کو چھوڑنے سے یا عمل کو توڑنے سے کیا ہوگا، وہ دوسرا علم ہے. ہماری زندگی علم والی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی لوگ جاہلیت کے گھیرے میں تھے اور جاہلیت کی وجہ سے غافل بھی تھے، کیونکہ جس کو اپنی زندگی کی خبر نہیں ہوگی وہ غافل ہوگا. تو لوگ جہالت میں بھی تھے، غفلت میں بھی تھے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو آگاہ کریں اللہ سے، اس کے در سے، کہ ان کے باپ دادا کو بھی کسی نے آگاہ نہیں کیا ہے، وہ سب غافل ہو گئے. تو غفلت سے نکالنے کے لیے، وہ جہالت میں سے نکالنے کے لیے یہ دین آیا. تو دین علم و ذکر کا نام ہے. دین میرے بھائیوں یاد رکھو علم و ذکر کا نام ہے کہ دین میں علم و ذکر ہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، یہ عمل. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے علم میں کہ یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا. یہ علم تو ایک فضائل ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے فضیلت کا، ایک علم ہوتا ہے شریعت کا. تبلیغ اس علم کی تبلیغ ہے. تبلیغ کس چیز کی ہے؟ کہ تبلیغ پھرنے کی نہیں ہے، پھرنا تو ہماری غفلت دور کرنے کے لیے ہے. ماحول میں سے نکلو تاکہ تمہارا شعور صحیح ہو جائے، کیونکہ ماحول کا نشہ چڑھتا ہے. تو اس لیے نفر سفر کرایا تاکہ شعور صحیح ہو جائے. چنانچہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے. ہاں، وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے کہ جتنی محنت کی ہے اتنا تاثر پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں. صحیح محنت کرے صحیح میں تو صحیح تاثر پیدا ہوتا ہے. بعضوں کو ندامت پیدا ہوتی ہے، بعضوں کو جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہاں، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے محنت کے بعد. تو بعضوں کو محنت پر جذبہ ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، جان کو مال کو لگاتے رہتے ہیں شوق سے. ہاں، ایک جذبہ بنا دین کی وجہ سے، اور جذبے میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے. بعضوں کو خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل ان کو خوف ملا، تو خوف کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے ڈر کر کے اور توبہ کر کے اپنے سارے معاف کروا دیے گناہ. کہ اللہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے اور میں تو ایسا ہوں. تو ان کو ڈر لگا اور ڈر میں وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ ان کو معاف کر دیا. یہ فائدے ہیں نفر سفر کے. کسی کو خوف ملے گا، کسی کو شوق ملے گا، کسی کو جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو راستے کی رہبریاں دیں گے. تو کسی کو شوق دیں گے، کسی کو خوف دیں گے. یہ کس پر ملے گا؟ یہ محنت پر ملے گا. اگر دین کی محنت نہیں ہوئی تو کہ دین کی محنت نہیں ہوئی تو جیسے محنت کا نفع ہے اس محنت کے چھوٹنے کا نقصان ہے. یہ کیا نقصان ہے؟
کہ لوگوں کو نشہ چڑھ جائے گا. ہاں، لوگ نشے میں آ جائیں گے. جب محنت چھوٹ جائے گی، ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں ہوگی، تو ان کو نشہ چڑھے گا. کس چیز کا نشہ؟ کیا نشہ چڑھے گا؟ یہ دو نشہ چڑھیں گے. ایک جہالت کا نشہ، ہاں یہ جاہل ہیں، پتہ نہیں کیا حکم ہے، کیا حرام ہے، کچھ نہیں. تو ایک نشہ جہالت کا، اور دوسرا نشہ غفلت کا. یہ جاہل بھی ہے، غافل بھی ہے، کہ ان پر نشے چڑھیں گے. حدیثوں میں ہے کہ لوگوں کو نشے چڑھ جائیں گے. ہاں، اس نشے میں ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کبھی مالداری کا نشہ چڑھتا ہے کہ مال آیا، مال کی محبت آئی، اس کے بڑا کرنے کی حوث، بڑھانے کی حوث پیدا ہوئی، اور مال بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا. ہاں، تو اب اس کو نشہ آئے گا. ہاں، تو پھر مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دے گا، کیونکہ مال ہی کی محنت کی ہے. جیسے قارون کو مال ملا تو اس کو مال کا نشہ چڑھ گیا، اور اس نشے میں اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. جو آدمی ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ان کی نجات کے لیے آیا تھا، ان کے خاندان کا تھا، تو یہ ان کا دشمن ہو گیا. تو نشے میں دشمنی ملی، اطاعت و تابعداری نہیں ملی. ورنہ تو اطاعت کرتا، بلکہ دشمن ہو گیا. یہ کیوں؟ کہ اس مال نے اس کے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے کہ مال سے یہ نشہ چڑھ جاتا ہے. اس نشے میں اطاعت نہیں ہوتی بلکہ نافرمانی ہوتی ہے. مال کے نشے میں نبیوں سے ٹکراتے ہیں لوگ. ہاں، کہ نبیوں سے یہی لوگ ٹکراتے تھے جن کو ان کے زمانے میں مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا، تو وہ نبی سے ٹکر لیتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. کہ ہم نے جب کسی بستی میں رسول بھیجا ہے تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے مال سے، وہ کہتے تھے کہ جو بات تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہاں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ کیوں؟ کہ ان کے مالوں نے ان پر یہ اثر کیا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب مال کے ساتھ آدمی کا استعمال صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہ اثر پیدا کرے گا کہ حق بات کا سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا. ہاں، اس لیے ہمارے نبی نے مال کو حرام نہیں کیا کہ مالدار مت بنو، بلکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ المال نعم المعونہ. حدیث شریف میں کہ المال نعم المعونہ، کہ مال تو زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ مال تو زندگی کے ضرورتوں کا بہترین سہارا ہے. آدمی کی ضرورتیں زندگی کی مال سے پوری ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ کہ کوئی چیز بازار سے جا کر لے آؤ. جی ہاں، تو مال کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مال کو زندگی کا سہارا بتایا ہمارے نبی نے کہ مال زندگی کا سہارا ہے. بہت سی حاجتیں، بہت سی راحتیں، بہت سی سہولتیں مال سے ملتی ہے. دوسرا کہ مال سے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، خالی گزارے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا گزارے کی بھی جگہ ہے کہ وہ گزر رہی ہے روز روز. ایسے ہی یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی بھی جگہ ہے. تو حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ نے جانی طاقتیں بھی دی ہے، مالی طاقتیں بھی دی ہے. ہمارے ذمے جانی عبادتیں بھی ہے، مالی عبادتیں بھی ہے. اس طرح جانی خدمتیں بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت اپنی جان سے کرو، مدد کرو، سہارا دو، اور اپنے مال سے بھی ان کی مدد کرو. تو مال اور جان اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا۔ سب سے پہلا حق کس کا؟ کیوں کہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو پہلا حق کس کا ہے؟ کہ پہلا حق اللہ کا ہے، یہ تعلیم ہے، اور وہ حق عبادت کا حق ہے کہ پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کی عبادت کرو اور عبادتوں کو صحیح کرو۔ عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر نازل ہوا ہے۔ عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر نازل ہوا ہے کہ عبادتیں کس طرح کرو گے۔ اس لیے زندگی ہماری علم و ذکر والی ہے۔ علم و ذکر کی ایسی ضرورت ہے زندگی کو جیسے ریل کو پٹری کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ریل بغیر پٹری کے چلے گی؟ کیوں بھائی؟ کوئی ریل بغیر پٹری کے چلے گی کہ نہیں چل سکتی؟ وہ ڈھیر ہو جائے گی، پٹری سے نہیں سدو اتنی کہ ڈھیر ہو گئی، آگے رفتار نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کی دو پٹریاں، وہ علم و ذکر ہے۔ علم و ذکر ہے کہ علم سیکھو، پھر علم کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ذکر ہے۔ کیونکہ ہر ذاکر موتی ہوتا ہے، جو ذاکر ہوگا وہ اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اطاعت کرنے والا ہوگا وہ ذاکر ہوگا۔ تو ذکر سے مراد اپنے علم پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی یہ دو لائنیں بنائی ہیں، علم و ذکر۔ کہ زندگی کی ذمہ داریاں جاننا، اس کا نام علم ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس کا نام ذکر ہے۔ کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو جانو اور ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ رسول آ کر یہ ساری ترتیب سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے یہ عمل اس طرح ہوگا، یہ عمل اس طرح ہوگا۔ اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں ہماری دعوت میں۔ اور یہ علم و ذکر خالی تبلیغ والوں کو ملا ہے ایسا نہیں ہے، ہر زمانے میں دیا ہے اللہ نے۔ ہر زمانے میں امتوں کو علم و ذکر ملا ہے تاکہ وہ ذمہ داریوں کو سمجھے علم سے اور پھر اپنے عمل سے اس کو پورا کرے تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے علم اور ذکر ایسا ہے جیسے ریل کی پٹڑی۔ پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چل سکتی۔ تو آدمی جس حال میں ہو اس حال کا علم و ذکر اس کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کبھی راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی اطاعت و تابعداری میں ہوگا اور کبھی گناہ میں ہوگا۔ یہ چار حالتوں سے کوئی انسان خالی نہیں ہوتا۔ آپ حضرات بھی غور کرو میری بات پر کہ چار حالتوں میں سے ایک حالت پر ہوگا، یا راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا اطاعت و تابعداری میں ہوگا، یا نافرمانی میں ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی۔ اس لیے ان حالتوں میں دین کو دیکھنا ہے۔ اگر زندگی اطاعت اور تابعداری پر ہے تو اس پر ثابت قدم رہے۔ کیا رہے؟ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تم پابند ہو، عمل پر ہو، تو اپنے عمل میں استقامت پیدا کرو، یعنی اس کے پابند ہو جاؤ۔ کہاں تک؟ کہ موت تک، موت تک کی پابندی کہ عمل صحیح بھی کرنا اور عمل کو موت تک کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ عمل صحیح ہوگا علم و ذکر سے اور پھر اس کو لے جانا ہے موت تک۔ یہ زندگی کی ذمہ داری بتائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ۔ یہاں تک ذمہ داری ہے۔ اس لیے زندگی کو علم و ذکر پر لانا ہے۔
کیونکہ اعمال مختلف ہوتے ہیں، اعمال مختلف ہوتے ہیں، ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، ان کے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں عملوں کے. فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا طریقہ. ہاں، اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کہ علم ہوگا تو عمل کی صحیح شکلیں وجود میں آئیں. روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نماز سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے، سفر ہو حضر ہو، اور اس کی اہمیت سمجھاتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ایک مثال، عمل کی اہمیت، عمل کا طریقہ، عمل کی فضیلت، عمل کا طریقہ، اس کا تعلق علم و ذکر سے ہے. علم و ذکر ہوگا تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو فجر کی 2 رکعت نماز سنت، کہ سب سے زیادہ سنت موقدہ میں جو کوئی سنت ہے تو فجر کی 2 سنت ہے. سنت موقدہ ہے نا 12 رکعت دن بھر میں 12 رکعت سنت موقدہ ہے. ان میں سب سے زیادہ تاکید اور موقت فجر کی 2 سنتوں کی ہے. یہ مثال کے لیے میں نے کہا علم و ذکر، علم و ذکر. فجر کی 2 رکعت نماز سنت آپ سفر میں حضر میں ادا کرتے تھے، اور اس کو ہلکی ادا کرتے، لمبی نہیں. یہ طریقہ عمل کا طریقہ کہ فجر میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور ہلکی پڑھتے تھے، اس میں لمبی قرات نہیں ہوتی تھی. ایسا صدیقہ فرماتے تھے تو فجر کی 2 رکعت سنت کہ اس کی تاکید زیادہ اور اس کو پڑھنا کیسا کہ ہلکا. ظہر کی 4 سنت، مثال دے رہا ہوں، ظہر کی 4 سنت کہ ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے. یہ فضیلت ہے کہ ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی پڑھتے تھے. 4 سنتوں کو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ علم و ذکر کہ ہر بات میں آپ کو علم و ذکر ملے گا. ہاں، ہماری دعوت میں اس کی کمی ہے، ہماری محنت میں اس میں کمی ہے. اسی وجہ سے اس کے اثرات میں کمی ہے. اس محنت کے جو اثرات ہونے چاہیے، جو برکات ہونے چاہیے، وہ کمی اس وجہ سے ہے کہ اس میں علم و ذکر کی کمی ہے. کہ ہم کو جو دین دیا ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ دیا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں کہ ظہر کی سنتوں کو آپ لمبی پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، عصر کی سنتوں کی ترغیب دیتے تھے. عصر کی سنتوں کو تاکید نہیں ہوتی تھی لیکن اس کی ترغیب دیتے تھے. فجر کی سنتوں کی تاکید تھی، ظہر کی سنتیں موقدہ تھی، اور عصر کی سنتیں کہ موقدہ نہیں ہے لیکن آپ اس کی ترغیب دیتے تھے. اور کیا ترغیب دیتے تھے؟ مثال کے طور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اس آدمی کو دعا دی ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. یہ میں مثالیں دی اس کی کہ فضیلتوں کی، علم و ذکر کی، کہ ہم کو یہ چیزیں دی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. تب تو دعوت رنگ پر آئے گی. کس پر آئے گی؟ رنگ پر آئے گی. ہاں، عبادت اور بندگی کا رنگ ظاہر ہوگا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. یہ اللہ کا رنگ ہے. ہاں، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے کہ ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو بندگی کا رنگ آوے. کیا آوے؟ بندگی کا رنگ آوے. آدمی اچھا کھانا پیتا ہے ہوتا تو اس کی زندگی میں ایک رنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی تندرستی کے اثرات ظاہر ہوں گے. کیوں کہ یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، اور ایک محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کے چہرے کا اثر الگ ہے، اس کے چہرے کا اثر الگ ہے. عبادت کی زندگی کا اثر الگ ہے، اور عبادت کے ترک کا اثر الگ ہے.
تو مغرب عصر کی سنت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے عصر کی سنتوں کے بارے میں یہ دعا دی ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت سنت ادا کرے. تاکید تو نہیں کی ہے لیکن دعا دے کر ترغیب دی ہے. اس عصر کی 4 سنتیں موقعہ نہیں ہے، جی ہاں غیر موقعہ ہے. پڑھو گے تو نبی کی دعا ملے گی، پڑھو گے تو کیا ملے گا کہ نبی کی دعا ملے گی. تو یہ علم و ذکر کہلاتا ہے کہ ہماری دعوت علم و ذکر پر چل رہی ہے. جیسے ریل کی گاڑی ریل دو پٹریوں پر چلتی ہے کہ اسی سے اس کی رفتار بڑھے گی. جی ہاں کہ دعوت علم و ذکر کے ساتھ، تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس علم و ذکر کے ذریعے سے رہبری ہوگی کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے. تو دعوت کی حرکت کے ذریعے سے، محنت کی حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر کو حرکت دی ہے کہ علم لوگوں کی زندگی میں آوے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہیں، ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھیں، پوچھیں. دیکھو اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ نبی نے بھی پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ میری بات کو پہنچاؤ. حکم دیا نہیں دیا؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے بات پہنچا دو، چاہے ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت ہو، پہنچاؤ. بلغوا تبلیغ کرو. تو ایک ذمہ داری پہنچانے کی بھی دی ہے، تو خالی پہنچانا ہے. دوسری ذمہ داری کیا دی ہے کہ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے. صحیح بات معلوم ہوگی تو صحیح بات پہنچاؤ گے. تو خالی یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کرو، بلکہ یہ کہ پوچھ کر کے صحیح علم حاصل کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. تو تمہارا نہ جاننا کوئی قصور نہیں ہے. آدمی ہے نہیں جانتا ہے تو نہ جاننا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نہ پوچھنا قصور ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آپ ذمہ دار حضرات ہیں کہ نہ جاننا قصور نہیں ہے. آدمی ماں کے پیٹ سے ایسا بیدار ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن ایسا ہی رہے کہ کچھ نہ جانے کہ نا اب دنیا میں آیا ہے، ذمہ داریوں کی جگہ ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو جانو، اپنی ذمہ داریوں کو پوچھو. تو اللہ نے تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے بات پہنچاؤ چاہیے کی بات. اور یہ بھی کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. ایک عام دستور ہے کہ آدمی کوئی چیز نہیں جانتا تو پوچھتا ہے ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، پوسٹ آفس کہاں ہے. پوچھتے نہیں پوچھتے، پوچھنے کا رواج اور بتانے کا بھی رواج ہے. کس سے پوچھو گے وہ بتا دے گا اگر اس کو معلوم ہے تو کہ ہاں یہ پوسٹ آفس کا راستہ ہے، یہ ریلوے اسٹیشن کا راستہ ہے. ہمارے دین میں بھی ہے کہ پوچھو نہیں جانتے ہو تو، اور جس کو معلوم ہے اس کو بتانا واجب ہے. اس کو بتلانا، پوچھنے والے کو بتلانا واجب. نہیں بتا دے گا تو گنہگار ہوگا کہ پوچھنے کے لیے آیا ہے. اس لیے میرے دوستوں اللہ نے تبلیغ پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے اور دین کو پوچھ کر کے واقف ہونے کا بھی حکم دیا. اس سے بات پوری ہوگی کیونکہ واقف ہوگا تو دوسرے کو واقف کرے گا. جو خود نہ واقف ہے دوسرے کو کیسے واقف کرے گا؟ اس لیے پہنچانا بھی ہے اور پوچھ کر کے سیکھنا بھی ہے. اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ بنیاد ہے اس دعوت کی کہ جتنا علم و ذکر بڑھے گا کہ اتنی دعوت کی رونق بڑھے گی، اتنے دعوت کے اثرات بڑھیں گے. کیونکہ دعوت کوئی جہالت پھیلانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعوت کوئی غفلت پھیلانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. یہ دعوت تو علم و ذکر کی ہوتی ہے کہ اللہ کی باتوں کو جانو، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کی باتوں کو جانو، اللہ کی باتوں کو مانا. جاننا اور ماننا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے. اسی کو علم ذکر کہتے ہیں کہ جانکار بن جاؤ، واقعی بن جاؤ، پھر عمل کر کے ماننے والے بن جاؤ.
اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو ایمان اور اطاعت وہ ہماری دعوت کا اور ہمارے دین کا اصلی جوہر ہے کہ زندگیوں میں ایمان آوے، زندگیوں میں اطاعت آوے، پھر اطاعت اور ایمان کو لے کر کے ساری دنیا میں جائیں۔ ہاں کہ زندگی ایمان کے لیے دی ہے، زندگی اطاعت کے لیے دی ہے، زندگی ایمان کے لیے دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایک ہی اللہ ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کہ اس کو مانو اور اس کے اطاعت کرو۔ تو ایمان اور اطاعت یہ اصل ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے، اور بندوں میں عام کرنے کے لیے کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ہاں انصاف سے رہو، احسان سے رہو بندوں کے ساتھ، کہ احسان سے رہو گے تو محبتیں پیدا ہوگی، انصاف سے رہو گے تو کوئی شکایت نہیں پیدا ہوگی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دے گا کس کا؟ کہ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا۔ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ کوئی گالی کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا کوئی گالی کھائے، لیکن دعا، یہ دعا ہر ایک پسند کرے گا کہ میں نے دعا دی ہے۔ ہاں کوئی گالی دی ہے، گالی کوئی پسند نہیں کرے گا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اسے انصاف ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے کا حکم ملا ہے۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو، کہ انصاف کی وجہ سے حقدار کو حق ملے گا۔ انصاف کی وجہ سے کیا ملے گا؟ کہ انصاف ہوگا تو حقدار کو حق پہنچے گا، انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، کہ ظلم میں حق مارے جاتے ہیں۔ تو نبی اپنا منصب بتا رہا ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو، کہ تمہاری ہر ہستی انصاف کرنے والی، تمہارا ہر انسان انصاف کرنے والا، کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے ناپسند کرے دوسروں کے ناپسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائیں، بندوں کے حقوق ادا ہو جائیں۔ جی ہاں، اور ان سب کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانی ہے اور کچھ نہیں چاہنا ہے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، مالداروں سے مال نہیں چاہتے، عہدے داروں سے عہدہ نہیں چاہتے، زمینداروں سے زمین نہیں چاہتے، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے اپنی آخرت بنانے کے ہیں۔ ہاں ہمارے ارادے اور عزائم اپنی دنیا بنانے کے نہیں۔ یہ اخلاص کی بات آئی کہ اپنے کام سے، اپنی محنت سے اخلاص، آخرت چاہو، کہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، کہ آخرت چاہو۔ ہاں کہ اللہ راضی ہوگا تو آخرت بنا کر کے دے گا، اسے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری آخرت بنائے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ ہاں جیسے ماں باپ بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں کہ میرے بچوں کا بھلا ہو جاوے، ہاں میرے بچوں کا بھلا ہو جاوے، ایسے نبیوں کا تقاضا ان کی طبیعتوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے بھلا چاہتے ہیں۔ اب نبی نہیں آئے گا، اب امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، نبی نہیں آئے گا، اب امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تاکہ خیر خواہی کے ساتھ کام کرو، کہ اب امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو امت کے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ خیر خواہی کریں، ان لوگوں کے لیے جو نادان ہیں، اور خیر خواہی کے لیے ان کو دعوت دیں، اور دعوت میں ان کو اللہ کے انعام اکرام سمجھائیں تاکہ وہ اللہ کے حقوق کا ادا کرنے والے بنیں اور اپنے آخرت بنانے والے بنیں۔ اس لیے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم کو اس لیے نکالا گیا ہے، ہاں کہ حق کو روشن کرو، حق کو واضح کرو، اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے دعاؤں سے حق کو تیز کرو۔ کہ اس لیے کہ ہم کو اللہ، اس امت کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے۔ یہ شرف ہے،
یہ شرف ہے. اس لیے اس کام میں ایک تو اپنے آپ کو بنانا ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ. ہاں، دوسروں کی طرف نظر خیر خواہی کی ہے اور اپنی طرف نظر پابندی کی ہے. دوسروں کی طرف نظر خیر خواہی کی، اس کا بھلا چاہو، یہ بھی نمازی ہو جاوے، یہ بھی ٹھیک ہو جاوے. اور اپنی طرف نظر پابندی کی کہ اپنے آپ کو پابند کرو، اپنے آپ کو پابند کرو. اس لیے ہم امت پر ایک ذمہ داری استقامت کی ہے اور ایک ذمہ داری نصرت کی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں استقامت اور پابندی کے ساتھ رہے، فرائض بھی ادا کرے، سنت بھی ادا کرے، مستحب بھی ادا کرے، کہ کوئی چیز باقی نہ رہے، کوئی نماز اس کے اوپر باقی نہ رہے. جو چھوٹ گئی پہلی غفلت میں ان نمازوں کو بھی ادا کرے، جو زکاتیں ہیں وہ زکاتیں بھی ادا کرے، کہ کوئی فرض چھوٹے نہیں. ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب بنے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اسے کوئی نماز نہیں گئی، جو گئی تھی وہ ادا کر لی، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو ہمارا ہر ساتھی لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، مسجد میں بلاتا ہے، تو وہ صاحب ترتیب بنے کہ میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز باقی نہیں ہے. اور دوسرے فرائض ہیں کہ وہ بھی ادا کرنے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے اندر عمل میں استقامت پیدا کرو. دوسرا، اپنے دین کے مددگار بنو. یہ دو ذمہ داری، اپنے دین کی مددگار بنو. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کی زندگیوں میں اور مختلف طبقوں میں دین آوے. تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوروں کا دین. جی ہاں، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک کو، تو وہ اپنی زندگی عبادت والی بناوے کہ جو جس طبقے میں ہو اس طبقے کا دین آوے. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں ہے کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی عبادت والی بنے، ہر طبقہ اپنے طبقے میں اپنے دین کا پابند بنے. تاجر میں تجارت کا دین آوے، مزدور میں مزدوری کا دین آوے. اس لیے امت کو حرکت دی ہے، امت کو حرکت دی ہے. اس خیر کو لے کر پھرو اور لوگوں کو فضائل بتاؤ، لوگوں کو ذمہ داری بتاؤ کہ کام کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، نہیں تو یہ مصیبت آئے گی، تاکہ دل جو ہے مائل ہو جائے کام کی طرف کہ فضائل کے ذریعے سے، ترغیب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے یہ کام چلانا ہے. زور زبردستی نہیں ہے. زور زبردستی سے یا ڈنڈے کے زور سے حق نہیں پھیلتا، حق تو حق کے طریقے سے پھیلتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پڑتے ہیں، دوسروں کی طرف صبر کرنا پڑتا ہے. یہ سب کام نبی کر کے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے ان کی زندگی دیکھ کر کے. وہی راستہ ہمارا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. ہاں، اور اس کام کو علم و ذکر کی روشنی میں کرنا ہے. ہاں، علم و ذکر کی روشنی میں. غفلت اور جہالت سے حق نہیں پھیلتا، علم و ذکر سے حق پھیلتا ہے. اس لیے اس کو اس کے ساتھ کرنا ہے کہ اس کام کا یہ طریقہ ہے، اس کی یہ سنتیں ہیں. اب ہم اجتماعی زندگی میں نصرت کرنے والے بنے اور اپنے انفرادی زندگی میں نبی کی سنتوں کے پابند بنے. ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کا پابند کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اپنے انفرادی زندگی سنت والی، اجتماعی زندگی نصرت والی، کہ مل جل کر کے اپنے دین کی مدد کریں. جہاں تقاضا ہو وہاں جائیں، تقاضے پیدا کریں. ہمارے بڑے تقاضے پیدا کریں گے اور ان کے ساتھی ان کے تقاضے پورے کریں گے. یہ نبوت کا طریقہ ہے. نبی تقاضا پیدا کرتا ہے، امت وہ تقاضے پورا کرتی ہے. صحابہ وہ تقاضا پورا کرتے تھے. وہی ہماری ترتیب ہے کہ ہمارے بڑے کوئی تقاضا پیدا کریں گے، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے. ہاں، یہ کیا ہوئی کہ نصرت ہوئی مل جل کر کے. اس کے لیے یہ کام ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اپنی تیاریاں بتائیں، یعنی جو جو تقاضے دیے جائیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تشریف رکھیں، کوئی اٹھے نہ جی. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سارا